سماعت کرنا ہے. چلیے بھلا کسی کو سمجھ میں آئی تو خدا کا شکر ہے. نہیں میرے بابی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے 5 منٹ آپ کی دل کے بعد رکھنا. 5 منٹ کے لیے چند باتیں کر لوں. آپ نے کہا تو چند باتیں میں آپ تک پہنچا دوں آپ کے فائدے کی بات. میں آپ کا گھر کا بیٹا ہوں, کوئی میرا رشتے دار ہے, کوئی میرا بھائی ہے, کوئی, لیکن ایک ذمہ دار گھر کا اولاد ہونے کے ناطے سے چند باتیں آپ تو پہنچاتا ہوں فائدے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ماں باپ سے نوازا ہے. کسی کے ماں باپ دنیا میں ہے, کسی کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں ایک سب سے بڑی بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہمیں ماں باپ اللہ نے دیا ہے, مجھے قدر نہیں کرنی آتی ہے. اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے وہ انسان آج افسوس کر رہے, کاش میرے باپ آج ہوتے تو میری ترقی کو دیکھ کر ضرور اسے نوازتے. پوچھو ان لوگوں سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں, پوچھو ان لوگوں سے. اگر کوئی انسان اپنی زبان سے نہیں کہتا تو اسے کمزور مت سمجھو, دل سے بہت اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. کاش میرا باپ آج ہوتا, کاش میری ماں ہوتی. جانتے ہو آج کا وہ زمانہ ہے کہ آج ہم بھی سویا کرتے ہیں, کل کی تاریخ میں اور بھی لوگ سویا کرتے تھے. لیکن جب آج کا نوجوان, آج کی جب ہماری قوم, چاہے وہ ہماری ماں بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں یا ہمارے آبا اجداد ہوں, جب وہ سویا کرتے ہیں تو دنیا کی فحشانہ گفتگو کر کے سویا کرتے ہیں. وہ گانا فلم دیکھتے دیکھتے, سیریل دیکھتے دیکھتے تب سویا کرتے ہیں. پھر صبح مسجد کے دروازے پر اولادوں کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. امام صاحب رات بھر بچے نے مجھے پریشان کیا ہے. تو حضرات ان تمام باتوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اپنے کردار کو ہم چینجنگ کریں, اپنے کردار کو بدلیں, تو کل کی تاریخ اور کچھ کہا کرتی تھی. جب ماں باپ اپنے اولادوں کو سلایا کرتے تھے تو کوئی گانا, کوئی فلم نہیں دکھا کر سلایا کرتے تھے, بلکہ میرے مصطفیٰ کی نعتیں مصطفیٰ سنا کر سلایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں اتنے بابوں کی وجود نہیں تھا, لیکن آج ہم بھوجپوری ادھر ادھر کی تمام باتیں سنا سنا کر باباؤں کی وجود دنیا میں بہت زیادہ ہو گیا, اور امام صاحب کو رات بھر پریشان کرنا شروع کر دیے. تو میرے سامعین کرام, اگر کسی کو اللہ نے ماں باپ نوازا ہے ان کی قدر کرنا سیکھو. ہم ادھر ادھر کی ٹائم پاس کرنا جانتے ہیں, بس چند باتیں سنو رحم. جب اگر جس کو اللہ نے ماں باپ سے نوازا ہے, اگر آپ کی آنکھ صبح کھلتی ہے تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے اپنے ماں باپ کے قدموں کی بارگاہ میں آ جاؤ, اور آنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومو, اور چومنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لو. اب آپ کہو کہ کیا فارمولہ بتا کے جا رہے ہو, بات کہنے والا میں ہوں, میرے گھر کی کتاب نہیں ہے. اٹھاؤ مشکات شریف ہے, اور مشکات شریف کے اندر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جو اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ خوشی کے ساتھ میں دیکھے گا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوگا, تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو ایک حج کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. یہ کب عمل کیا جائے گا؟ اماں ابا کے جانے کے بعد. پھر کہتے ہو کہ امام صاحب تعویذ بنا دو, گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. میں اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر آپ کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو رہی ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ماں کے دامن کو پکڑ کر ایک مرتبہ بولو, ماں میری دعائیں ساری جگہوں سے رد ہو رہی ہے, ایک تو ہی سہارا بنی ہے. اپنے بیٹے کے حق میں دعا فرما دے کہ میری قسمت سنور جائے. جب ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا فرماتی ہے تو اللہ بغیر وسیلے کی اس ماں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. کب اپنی ماں سے بولیں گے کہ ماں میری دعا کر میرے حق میں؟ نہیں بول رہے. ہم آج کے نوجوان ہیں, بولتے شرم آ رہی ہے. شرم نہیں آنی چاہیے. حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں
تو جن کے ماں باپ ہیں ان کے اولادوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح جب اٹھے تو ان کے نورانی چہرے کا دیدار کرے، ان کے قدموں کو بوسہ لے لیا کرے۔ لیکن اب اگر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو دنیا میں نہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ قربان جاؤ یار آمینہ کے لال پر۔ آمینہ کے لال نے کیا فرما دیا، بات ہی ختم کر دیا کہ آقا ارشاد فرماتے صحابہ بات اتنی سی نہیں ہے، آگے بھی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا سے کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اگر اس کی اولاد قبرستان جا کر اپنے ماں باپ کے قدم مبارک کے جانب کھڑا ہو کر صرف اتنا کہہ دے امی جان السلام علیکم، ابو جان السلام علیکم، اسے قرآن کی آیت آتی ہے تو نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آتی ہے تو سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صرف اگر اولاد جا کر قبرستان اپنے ماں باپ کے قدموں کے جانب کھڑا ہو کر صرف اتنا کہہ دے السلام علیکم، میرے آقا فرماتے اسے عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے۔ یار قربان جاؤ، ایسا اعزاز ایسا وقار صرف میرا اسلام دے رہا ہے اور کسی کا مذاق نہیں دے رہا ہے۔ تو حضرات ان تمام باتوں پر عمل کرو، یہ مت سوچو کہ امام صاحب جائیں گے قبرستان تبھی فاتحہ ہوگی، ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے ہاتھ میں تبرک ہے قبرستان لے کے پہنچو، اپنے ماں باپ کو سلام کرو، اپنے بابا اجداد کو سلام کرو، آپ کو جو بھی سورے پڑھنا آتا ہے پڑھو، وہ خود ہی فاتحہ دے کر آ جاؤ۔ حضرات جانتے ہو آج سب سے بڑا گھوٹالہ یہی ہو رہا ہے، امام صاحب کسی کے ساتھ میں نہیں گئے تو ہم ان کے ہمارے ساتھ نہیں گئے تو ہم کیوں ان کو چندہ دے، یہ تمام باتیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ حضرات جانتے ہو آپ کو جو بھی سورے پڑھنا آتا قبرستان جاؤ اور پہنچنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے نام سے اصالے ثواب کر کے چلے آؤ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی ساری آیتیں پڑھی جائیں گے، اگر نہیں پڑھنا آتا تو 13 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، یعنی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی کو 13 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے چلا آیا کرو، اللہ آپ کی عمر میں اور اللہ آپ کی کمائی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے بولنے چالنے میں لفظاً سبقاً شرعاً اگر کسی قسم کو کوئی خامی کوئی غلطی ہوئی ہو مولا معاف فرمائے، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بے شک سبحان اللہ، بڑا ہی اچھا بیان آپ امامی حضرات نے۔ بس 2 ہی جن بچے ہیں، احمد رضا بھائی اور امام صاحب۔ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ امامی حضرات نے مولانا مبارک صاحب سے خطاب سماعت فرمایا۔